ساتھ ہیں جناب عاشر عظیم صاحب۔ سر عاشر عظیم صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں عرفہ جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت سونی۔ بڑی شاباش ہے، میں نے لگتا ہے کس دن میں چاہت فتح علی بن جانا۔ آج کل ساروں کو چاہت فتح علی خان کی بڑی یاد آ رہی ہے کیونکہ انڈیا نے آپ لوگوں کو اتنا کور کیا۔ میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ایک بہت اچھے بھائی ہیں، ان کا نمبر ہے 7860 اینڈ ابھی اچھا محترمہ منیزہ جہانگیر صاحبہ ہماری گیسٹ تھیں، اینڈ ظاہر ہے وہ پولیٹیشینز کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اب وہ لوگ آرمی کو بہت زیادہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے لکھا ٹرائی ٹو برنگ گیسٹ ہو ہیو گڈ سینٹیمنٹس فار پاکستان۔ ظاہر ہے انڈیا کے چاہے وہ لوگ ہوں، انڈیا کے چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، وہ بعض اوقات تمام حدوں کو پار بھی کر جاتے ہیں جسٹ ٹو پروٹیکٹ دیئر کنٹریز۔ کرنٹ سچویشن جو پاکستان فیس کر رہا ہے دیٹ از آف کورس بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے۔ میں آپ سے اس وقت جو سوال کرنا چاہتی ہوں، ریسنٹلی ایک اٹیک بھی ہوا ہمارے بلوچستان، جب سے میری لاسٹ منڈے کو آپ سے بات ہوئی تھی اس کے بعد سے اب تک خضدار میں یہ اٹیک ہوا تھا جس میں اسکول کے بچوں کی ڈیتھس ہوئیں، اور انڈیا نے اس کو پورٹری جس حساب سے کیا کہ وہاں پہ اس بس میں آرمی کے لوگ تھے۔ آپ سوچئے گا کہ مینگل فیملی کا ایک آدمی جو کہ انڈیا میں موجود ہے اس وقت، عطا اللہ مینگل کا میرا خیال ہے بیٹے ہیں وہ، جو وہاں پہ موجود ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، مگر پاکستان کبھی پروو نہ کر سکا کہ ہمارے ملک میں ٹیررزم آن اے ڈیلی بیسس کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کینیڈا میں بھی بیٹھے ہیں، آپ نے بلوچستان میں زندگی بھی گزاری، آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے لوگ ایوری ڈے بیسس کے اوپر سفر کرتے ہیں، اور جب چیزیں بروکن ہوتی ہیں تو ان کو ڈیوائیڈ کر کے رول کرنا بھی آسان ہے۔ دیکھیں عرفہ جی، پہلا سوال سر، آپ کے سوال کی کافی ساری لیئرز ہیں۔ جو پہلا آپ کا کویسچن ہے، ڈائریکٹ جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ جی کیا پاکستان یہ پروو کرنے میں آج تک کامیاب کیوں نہیں ہوا کہ جی انڈیا اس ٹیررزم میں، بلوچستان میں بھی ٹیررزم کا سپانسر بھی ہے اور اس کو اور اس کے پیچھے ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان اس میں ناکام نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ ہماری پوری ہسٹری ہے، ہم یہ دکھاتے رہے ہیں، ہم دنیا کو پریزنٹ کرتے رہے ہیں۔ یہ تو 2000 میں را کا جو ہم نے ایجنٹ پکڑا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی مطلب ہم نے یو این میں پورے ڈوسیئر پیش کیے ہیں کہ جی یہ ایویڈنسز ہیں جو انڈیا ہمارے معاملات میں، انٹرنل معاملات میں ٹیررزم کو سپانسر کر رہا ہے۔ دیکھیں انڈیا کا ٹیرر کو سپانسر کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے اور دنیا اسے جانتی ہے۔ مطلب صرف پاکستان نے کیا پروو کرنا، پاکستان تو ظاہر ہے اس کی اینمی لسٹ میں سب سے آگے ہے۔ ایون ان کنٹریز لائک کینیڈا، کنٹریز لائک یونائٹڈ اسٹیٹس، اس میں اس نے ٹیررزم کے ایکٹس کروائے ہیں، سپانسر کیے ہیں، اور یو ایس تک میں اس پہ کیس چل رہا ہے اور جس میں ڈائریکٹلی ان کا ایمبیسی کا سٹاف انوالو تھا۔ سو دنیا یہ بات جانتی ہے کہ انڈیا ایکٹس آف ٹیررزم میں انوالوڈ ہے۔ آپ دیکھیں اصل میں انڈیا پچھلے 10-12 سال میں انتہائی چینج ہوا۔ انڈیا جو کہ اپنے آپ کو ایک سیکولر ڈیموکریسی کہتا تھا اور ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی کہتا تھا، مودی صاحب کے آنے سے اس میں ہیوج چینجز آئے۔ دیکھیں انڈیا پیلسٹائن کا ون آف دا اسٹرانگسٹ سپورٹرز ہوا کرتا تھا۔ انڈیا اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا ہوتا تھا۔ یہ ساری چینجز پچھلے 10 سے 12 سال میں ہیں، کیونکہ جو انڈیا کا کمپلیکشن ہے وہ ہندو سپریمیسی کی طرف کیا ہے۔ سو وہ اب اپنے آپ کو نہ سیکولر سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں، وہ ساری آئیڈیالوجی سپریمیسی والی، اپنی سپیریورٹی والی، یہ سب وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو انڈیا ٹوڈے ہیز چینجڈ اے لاٹ، اینڈ پرابلم از کہ جی یہ اس سے پرابلم انڈیا کو ہوگا۔ دیکھیے باقی اتنے ممالک کو اتنا اس طرح فرق نہیں پڑے گا،
जितना आपके अंदर आपको फर्क पड़ेगा। आपके यहाँ सब्सटैंशियल दूसरी माइनॉरिटीज हैं, आपकी एक इंटरनेशनल रेपुटेशन है। आप देखिए इस इवेंट पे, पहलगाम वाले पे, इंडिया वाज अलोन, उसको इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक हिमायत नहीं मिली, और इंडिया ने अब वो 3 ग्रुप्स बनाए हैं लोगों के, जो सारी दुनिया में अब जाके लोगों से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाह रहे हैं, और उनको जाके एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जनाब हमारे साथ ये हुआ, बट स्टिल द वर्ल्ड इज नॉट बाइंग इट। So there is a reason, right? This is happening because the world is not fools. They understand what's going on. बहुत शुक्रिया जनाब आशिर अजीम साहब। पुट्ठा जिहा सवाल मेरे दिमाग च आ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛ ਸਕਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸਮਾਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक केस आया था जिसमें जेफरी एप्स्टन, आपको पता है क्वीन का बेटा जो है उसका नाम भी उसमें आया था, चाहे वो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका हाशमनी ट्रायल, उसमें भी एक लड़की के साथ उनके एक ताल्लुकात थे। फिर जेफरी एप्स्टन, आपको याद होगा, इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे, इसमें बिल क्लिंटन का नाम भी आया था, इसमें इवन कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं बिल गेट्स, उनकी डाइवोर्स का वन ऑफ द रीज़न वाज कि उनका नाम भी उस लिस्ट में था जो जेफरी एप्स्टन के आइलैंड में उसके गेस्ट रहा करते थे। तो मामला क्या था कि यंग लड़कियां लाते थे इन मुल्कों में, तो हर चीज़ मुयस्सर है, सप्लाई करते थे। फिर जेफरी एप्स्टन जेल में चला गया, ये केस की अदालतें होती रहीं, और फिर जिस दिन उसने बहुत बड़ा इंकशाफ करना था उससे एक रात पहले वो जेल के बीच में मरा हुआ अगले दिन पाया गया। रिसेंटली एक केस है शॉन डिडी का, मुझे तो नाम भी प्रोनाउंस नहीं करना आता। ये वो है जो कि हॉलीवुड का म्यूज़िशियन है, ये वो है जो जस्टिन बीबर को, जब ये स्टार्ट में इसकी माँ ने इसका एक वीडियो पोस्ट की थी तो उसके बाद इसने इसका मेंटोर रहा। रिच मैन, फिल्थी रिच मैन, आमिर कैन यू प्लीज़ टेक आउट SEAN चेन डिडी, उसका महल ही निकाल के आप देखें कितना बड़ा है। वो जो पार्टीज़ थ्रो करता है, और इन पार्टीज़ के बीच में जिन लोगों का नाम है, इसमें हॉलीवुड इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। वो जो टाइटैनिक का हीरो था वो भी है, और वो जो मतलब किसका नाम लूँ और किसका ना लूँ, और जो डे टाइम की पार्टी है, यानी सफ़ेद बिस्तरे की चादरें, सफ़ेद लिबास पहन के लोग आते हैं। आजकल ये ट्रायल चल रहा है इस नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पैसे की कमी नहीं, जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं, यहाँ पे भी औरत का इस लिहाज से इस्तेहसाल हो रहा है। तो क्या फरमाएंगे, तीसरी दुनिया से इसको कैसे कंपेयर करेंगे आप? बैड क्वेश्चन ना। देखिए, मेरा ख्याल है कि दोनों चीजों को थोड़ा सा अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। औरत की इक्वालिटी, वही जैसे मैंने पिछली दफा भी आपके प्रोग्राम में कह रहा था कि जी, और मैंने आपसे पूछा था कि जी, डू यू एग्री विद इट और डू यू नॉट एग्री विद इट, एंड पता नहीं आपके व्यूअर्स एग्री करते हैं कि नहीं, कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, एंड चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, काला है, गोरा है, पीला है, नीला है, हिंदू है, मुसलमान है, जो भी है, दे आर ऑल इक्वल ह्यूमंस। नाउ unfortunately all of us do kind of pay lip service to this concept, but none of us really agree with it. Deep down हम agree नहीं करते औरत की equality पे। हमारे cultural reasons होते हैं, कहीं religious reasons होते हैं, लेकिन basically ये economic reason है हमारा। मैं समझता ये हूँ, मेरी नाचीज फलसफियाना सी राय है, वो ये है कि ये सारी कहानी शुरू हुई थी आज से उस वक्त जब इंसान एग्रीकल्चरल एज पे पहुंचा। उससे पहले तो हम हंटर गैदरर्स थे, हमें फर्क नहीं पड़ता था, हम 40-45 के ग्रुप में रहते थे, हंट करते थे, बेरीज लेते थे, फिशिंग करते थे, कोई जानवर मारा खाया, लार्ज एक्सटेंडेड फैमिलीज थी, उसमें हम घूमते थे।
پھر جب ہم نے یہ ایگریکلچر انوینٹ کیا تو ہم نے زمین پہ وہ پرائیویٹ اونرشپ کا کانسیپٹ آیا. تو اور ایگریکلچر بڑا مشکل کام تھا، اس زمین کو کھودنا، اس میں پلانٹ کرنا، اینیملز کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا. اور اس وقت سے دنیا بہت تبدیل ہوئی. ہر جب ایک آپ ایج میں گھستے ہیں تو دنیا تبدیل ہوتی ہے. ابھی آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایج آئی تھی، آپ نے دیکھا دنیا کیسے تبدیل ہوئی. اب جو آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایج آئے گی تو آپ دیکھیں گے دنیا کیسے تبدیل ہوتی ہے. لیکن جب ہم ایگریکلچر کی ایج میں پہنچے تھے تو وہ دنیا ٹوٹلی تبدیل ہوئی تھی. فار دا فرسٹ ٹائم جب وہ پرائیویٹائزیشن آف لینڈ کا کانسیپٹ آیا تو پھر پراپرٹی کا کانسیپٹ آیا. جب پراپرٹی کا کانسیپٹ آیا تو میرے لیے ضروری تھا کہ میں آگے یہ پراپرٹی میرے بچے کو جائے گی. سو پروجنی ٹریس کرنا کہ میرا بچہ کون سا ہے، اس کا ڈی این اے میرا ہے کہ نہیں. یہاں سے عورت کے کنٹرول کی کہانی شروع ہوتی. اس کو بعد میں ہم نے فرق طریقہ کار سے اس کو پارٹ آف کلچر اینڈ سوسائٹی بنایا. سو یہ کانسیپٹ کہ جی یہ عورت پہ ریسٹرکشن تب سے شروع ہوئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی یہ ریسٹرکشن جب مرد نے عورت پہ لگائی، آپ ہندوازم میں آئیے، آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ جی پراپرٹی کی کس ایکسٹینٹ تک عورت پہ تھی کہ جب اس کا شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو ستی کیا جاتا. ٹھیک ہے کہ اب اس کی ضرورت کیا ہے. شی از ناٹ کنسیڈرڈ اے سیپریٹ ہیومن بینگ، رائٹ. سو دس ہیز بین پارٹ آف economy. This has been part of that کہ جی میرا یہی کانسیپٹ ہے کہ جی میرا بیٹا ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ سب چیزیں اس کو ٹرانسفر ہونی ہیں. تو اس میں دو ہی باتیں ہیں نا، ایک میل ہونا اور دوسرا میرا سے اس میل کا تعلق ہے. It's my progeny. So this is where it all is now. So although we have placed all those restrictions on women, but have we ever placed those restrictions on ourselves? No. I mean, اچھے بڑے بادشاہ، نبی، پیغمبر وغیرہ وغیرہ ٹائپ لوگوں کی کافی سارے بیگمات تھیں یا حرم تھے اور فلانے تھے. So that always has been one-way traffic, and that has been one-way traffic because transfer of property. So that restriction has been on women. So اس میں آپ کے دونوں سوالوں کے جواب ہیں. Because yes, women have not been given equal rights. I mean, countries like US, voting rights نہیں تھے 100 سال پہلے عورت کو. تو but yes, وہ عیاشی کے لیے ہمیشہ سے استعمال ہوئی ہے اور ہر کلچر میں ہوتی. بہت شکریہ. آج بڑی عجیب و غریب سی ایک خبر آئی ہے، میرا خیال ہے یوٹیوب کے اوپر یہ پڑی بھی ہوئی ہے. فرانس کے پریزیڈنٹ جناب میکروں جو ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی جو وائف ہیں ان سے ایج میں بڑی ہیں، یہ ان کی کلاس میٹ تھی، ان کی ٹیچر تھیں جس سے پھر انہوں نے شادی کر لی تھی. ایک ویڈیو اس وقت یوٹیوب پہ سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں فرانس کے پریزیڈنٹ، عورت کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں ہماری عورتیں یا ہمارے آدمی زیادتی کرتے ہیں. اور فرانس کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ بھلا ایسے کون سے میاں بیوی ہیں جن میں تکرار یا ناراضگی نہیں ہوتی. لیکن میاں بیوی کی جانب سے ہلکے پھلکے تشدد تک پہنچ جانا بڑی بات ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک پکچر، ایک کلپ ہے کہ فرانس میں اور پوری دنیا میں، جس میں فرانس کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی بیوی ان کے چہرے اور گردن سے پرے دھکیلتی ہوئی یعنی تشدد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ دورے کی سرکاری سطح پر جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز کا دروازہ کھلنے اور کیمروں پر نگاہ پڑتے ہی صدر میکروں جو ہیں لمحہ بھر ساکت ہوئے، تاہم انہوں نے خود کو سنبھالا اور مسکراتے ہوئے، ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے نکل آئے. یعنی ان کی بیوی، یہ جی یہ دیکھیں دوبارہ سے اس کی بیوی نے امپلائیز کے سامنے جناب پریزیڈنٹ میکروں جو ہیں ان کے ہاتھ منہ سے دھکیلا ہے. یہ دیکھیں، اور وہ پھر اپنے آپ کو نارمل کرتے ہیں. آپ اگر دیکھ رہے ہیں، یعنی پریزیڈنٹ آف فرانس اگر اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر باقی کیا ہوگا؟ دنیا کیڑے پاسے جا رہی ہے.
नहीं जी, क्या क्या मतलब, देखें ये तो हिपोक्रेसी है। हम सब अपनी बेगमात से हमेशा जो है डरते हैं, कुट खाते आए हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये मियाँ बीवी के इंटरनल आपस के मगर मामलात नहीं इस तरह साहब, की बातें हैं, प्रेसिडेंट की इसमें तरफ पूरी कोई दुनिया और जहाज के दरवाजे खुल गए हैं, और बेचारा प्रेसिडेंट होते प्रेसिडेंट, एक बार फिर देखें जी, देखिए हाउ एम्बैरस ही वाज। नहीं, इसमें कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही होता है और ये बिल्कुल हमेशा से ऐसे ही होता चला आ रहा है और होता रहेगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये इसीलिए नाजुक है। इससे इस मुझे एक वाकया याद आया, इसीलिए आपसे नरेंद्र शेयर। मोदी ने शादी नहीं की। हाँ जी इसीलिए तो दलेर है। इससे मुझे एक वाकया याद आया। हम लोग गए हुए थे, मैं और बेगम साहिबा, हम थे एक दिन कहाँ खड़े हुए थे, हाँ पासपोर्ट रिन्यू करवाए थे, वो लेने गए थे या कुछ ऐसा हो रहा। तो हैमिल्टन में वो जो सेंटर है वहां पे हम खड़े थे, और उस पे तो पता नहीं मैंने क्या कहा, तो बेगम भी मेरे पीछे खड़ी थी, तो बेगम ने वो ये नहीं कंधे पे मेरे मुक्का मारा। इतने में पीछे से आवाज आई, मैम दैट्स असॉल्ट। तो दो पुलिस ऑफिसर्स गुजर रहे थे तो देखिए ये दैट्स नॉट असॉल्ट, ये कोई तशद्दुद नहीं है। ये मियाँ बीवी में प्यार की बातें होती रहती हैं। मतलब देखें, बंदे को औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए किसी भी सूरत हाल औरत में। को दिस आदमी इज को उठा माय व्यू। देना चाहिए। औरत बेचारी, उसकी लगती नहीं है कुछ, तो वो क्या कर लेगी, कितना गुमार लेगी अच्छा, मेरा दिल चाहता है आज लाइटर मूड में प्रोग्राम करें। जी जी जी। आपसे 3 सवाल करने हैं, देखती हूँ आप 3 सवालों के जवाब देते हैं कि नहीं। मुझे बताइए कि दुनिया में पहला ड्रोन कब बना था? कोई पता नहीं जी, पहला ड्रोन कब बना, ऑनेस्टली डेट अशर नहीं अजीम साहब, पता ये। दुनिया में पहला हाँ। ड्रोन। ओ यार, वो जो माँ ने जूती उठा के मारी थी अपने बच्चे को, उड़ती भी गई थी, तो वो पहला ड्रोन था। ये तो ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल सही कह ठीक रहे है, अच्छा चलिए, अब आप मुझे ये बताइएगा कि दुनिया में पहला मिसाइल कब बना था? माँ ने जूती उठा के जब मारी थी, वो पहला मिसाइल वो ड्रोन था सर जी। जब अच्छा, जब था भी तो खैर, मिसाइल जब भी था, लेकिन जब बीवी ड्रोन। ने बेलना अपने शौहर की तरफ फेंका था, वो पहला मिसाइल ओए था। ओए ओए ओए, वो तो जोर दी बजता है, मैंने पता। अच्छा, पहली उड़न तश्तरी किसने बनाई थी? पहली उड़न तश्तरी जब 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 किसी ने प्लेट मारी होगी ऊपर से, और वो ये यूं बड़ी घूमती भी बेहतर आई है। जब मियाँ को खाना पसंद नहीं आया था और मियाँ ने घुमा के प्लेट चलाई थी, तो वो पहली फ्लाइंग सॉसर थी। हाउ डेयर। अच्छा जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और अब आप क्या शेयर करना चाहते हैं? इट वाज जस्ट ऑन अ लाइटर मूड। मैं आपको पता है, मेंटल इलनेस बहुत बढ़ गई है। ये चाहे शॉन डेडी का वाकया हो, चाहे जेफरी एप्स्टन का वाकया हो, कोई भी वाकया हो, दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ द मेंटल इलनेस। ऑल इज बिकॉज ऑफ द मेंटल इलनेस। कहा जाता है कि रीडर्स डाइजेस्ट का ये हुआ करता था कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। व्हाट वुड यू एडवाइस पीपल टू गेट आउट ऑफ दिस स्ट्रेस? बिकॉज आफ्टर कोविड एंड कोविड के बाद फिर और मसाइल रहे, फिर अब पैसे के मसले आने शुरू हो गए हैं। आई थिंक दिस मेंटल इलनेस इज़ एट द टॉप। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ड्रग्स के बीच में चले गए हैं। दैट इज़ अगेन अ मेंटल सिकनेस। तो व्हाट विल यू एडवाइस पीपल टू स्टे आउट ऑफ ऑल दीज? क्या मेंटल इलनेस तो बड़ी रिलेटिव सी टर्म है। इशू ये है कि हर शख्स, जैसे जैसे सोसाइटी में टॉलरेंस खत्म हुई है, आपको के ओपिनियन से जिसका ओपिनियन नहीं मिलता, वो सानू पागल लगता है। ठीक है मतलब आप देखें ना, एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं वो समझते हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है वो समझते हैं ये पागल। ठीक है। सो हम वाकई, so this is one of the things I think we have stopped listening to each other's views. ये तो एक लाइटर साइड पे, लाइटर तो नहीं है, लेकिन एक तो दुनिया की ये भी रियलिटी है कि हमें बर्दाश्त कम होती जा रही। और जो आपने कहा ना कि जी व्हाट वुड आई एडवाइज द वर्ल्ड, देखिए जॉन लेनन जो गाने गाते थे, उनकी एक
میری جو فیوریٹ فلسفہ ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں when I was 5 years old my mother told me that the most important thing in the world is to be happy. تو کہتے ہیں when I went to school my teachers asked me what would you like to be when you grow up. تو کہتے ہیں I said I'd like to be happy. تو ٹیچر نے کہا کہ you don't understand life. تو کہتا ہے یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا کوشچن. تو کہتا ہے میں نے کہا کہ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ لائف. دیکھیے ہم جو آپ نے دوسری بات اسی اپنے سوال میں کی تھی کہ پیسوں کے مسئلے آ گئے اور فلانا آیا, ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ساری عمر اور ہم اپنی ہیپینس چھوڑ دیتے ہیں, تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی میں امپورٹنٹ کیا تھا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب میں کینیڈا میں ٹرک چلا رہا تھا تو یہ میں بڑا انٹرویو لیا کرتا تھا لوگوں کا, کیونکہ شروع میں ہم ٹیم میں ہوتے تھے نا. سو یو میٹ دا اسٹرینج گائے دیٹ یو آر ڈرائیونگ. سو مجھے بہت سے لوگ ایسے ملے اپنے ساتھ جو ٹرک چلا رہے تھے, اور اسپیشلی وہ چونکہ ہماری کمیونٹی ہوتی ہے, پنجابیز ہوتے ہیں, ہماری کمیونٹی سے مراد پنجابیز دیسیز ہوتے ہیں, ہم میں یہ زیادہ پرابلمس. تو ان کو اعتراض اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ ٹرکوں میں وہ نیا ایک سسٹم لگا تھا جس میں الیکٹرانکلی ٹرک موو کرتا ہے, تو وہ الیکٹرانک ای لاگنگ ہوتی ہے. So you cannot drive a truck more than the time period permitted in the law. So آپ 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں چلا سکتے, آپ نے 12 گھنٹے ریسٹ کرنا ہے, آپ نے ہر 4 گھنٹے بعد آدھا گھنٹہ مینڈیٹورلی ٹرک بند ہونا ہے, اور all that, right? Which میرے ساتھی جو تھے بڑا ریزنٹ کرتے ہوتے تھے کہ یار یہ کیا مصیبت ہے, پہلے تو ہم 18 گھنٹے ٹرک چلاتے تھے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار آپ کو جب ایک فیسلٹی دی جا رہی ہے تو آپ اپنے اوپر اتنا ظلم کرنے پہ انسسٹ کیوں کریں. ٹھیک ہے, تو so I would ask this question, hey, this is a good thing, why do you resent it? تو وہ یہ کہتے تھے کہ آشر صاحب دیکھیں ہماری اتنی بڑی مارٹگیج ہے, ہم نے تو وہ کیسے پوری ہوگی کہ اگر ہم صرف 12 گھنٹے ٹرک چلائیں گے. Now and this majority of the time was an issue. These people buy huge houses. I asked one of them, اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو آپ نے اتنا بڑا گھر کیوں خریدا. I mean, you're killing yourself. You will give yourself disease. آپ جلدی مریں گے, آپ عجیب آپ کی حالت ہو جائے گی. تو جب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ کو اتنا بڑا گھر خریدنے کی کیا ضرورت. تو اس کا کہنا یہ تھا, اکثر کا جواب یہ ہوتا تھا کہ جی پنڈ والے نوں دسنا بھی تیار ہے. ٹھیک ہے جی, یار why the bloody hell do you care about your پنڈ والا and not in your own comfort. اب آپ نے اتنا بڑا گھر خرید لیا اور آپ دن میں 18 گھنٹے ٹرک چلاتے ہو, اور آپ کی کوشش ہوتی ہے میں 7 دن ہفتے میں ٹرک چلاؤں, تو بلڈی ویل جب آپ نے اس گھر میں جانا ہی نہیں ہے تو یہ ٹرک آپ نے پنڈ والوں کے لیے خریدی, یہ زمین آپ نے, گھر آپ نے پنڈ والوں کے لیے خریدا تھا, یہ آپ اپنے آپ جسم کو دکھ دے رہے ہیں, اپنی جان کو. why are you doing it? So why would I not be concerned more about my happiness than about somebody who's 7,000 miles from here and doesn't really even care about me? So yes, this is a mental sickness. We pursue things that we should not be pursuing. I should be looking after just my own comfort and not care about who thinks what. Why should I care about it? بہت شکریہ آپ کا. تو آپ تمام کے لیے یہ ہے کہ میں بلکہ وہی ول اسمتھ کی بات کرتی ہوں کہ یہ جو بھی ریسنٹلی ایک اسکینڈل امریکہ میں چھڑا ہوا ہے اس میں ول اسمتھ کا بھی نام آ گیا. آئی تھنک ہی از آلسو گوئنگ ٹو ٹیسٹیفائی. مگر پرسو آف ہیپینس بڑی خوبصورت فلم ہے, آپ پرسوٹ آف ہیپینس ضرور دیکھیے گا اس فلم کو. خوش رہیں, آباد رہیں. نہ تو آپ کی ایگو سے زندگی چینج ہوگی اور نہ کسی نے آپ کے گھر میں آ کے آپ کے بلز پے کرنے ہیں. اف یو آر لیونگ, اف یو آر الائیو, یو آر ہیپی, یو آر ہیلتھی, دیٹ میکس اے ہیوج ڈفرینس. سر آپ کا بہت شکریہ. Thank you, Afa ji. Thank you for having me on your show. I love you. Thank you very kindly. عاشر عظیم صاحب سے میں نے آپ کی بات چیت کرائی.